Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے عبارات دیوبند کے اوپر اور عبارات وہابیہ کے اوپر بات کرتے ہوئے بغیر کسی مسلک کے ساتھ فرقہ پرستی کو ٹچ کیے بغیر ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہلی ایپیسوڈ کے اندر مولانا تھانوی صاحب کی عبارت حفظ الرحمان کے اوپر جو شرعی حکم تھا وہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیوبندی بریلویت کے جھگڑوں سے ہٹ کر کے ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ دوسری ایپیسوڈ کے اندر وہ عبارات جو کہ دیوبندیوں کی کفریہ نہیں ہیں اور بعض گروپوں کے اندر، اور آپ دیکھیں گوگل پہ جا کے گوگل کے اوپر تو لوگوں نے ان کو گستاخانہ قرار دے رکھا ہے، وہ عبارات جو دیوبندیوں کی عبارات کفریہ نہیں ہیں، وہ دوسری ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ایک اصول بھی بیان کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان عبارات کا دفاع بھی کر دیا۔ اب آج تیسری ایپیسوڈ ہے اس موضوعات کی کہ ہم ایک اور عبارت کے اوپر بات کریں گے جس کو میں سمجھتا ہوں شریعت کے اصولوں کی روشنی میں یہ صراحتاً گستاخی اور جو ہے کفر پر مبنی ہے اور اللہ کی شان کی توہین ہے۔ میرے سامنے کتاب ہے یک روزہ شاہ اسماعیل صاحب کی۔ اسماعیل صاحب نے اس کے اندر مختلف قسم کی قوانین کھڑے ہیں، بتائے ہیں، جس کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً بات کریں گے۔ آج فقط ایک جو ہے صفحہ نمبر 18 کی عبارت کے اوپر بات ہوگی۔ یہ ایک رسالہ ہے شاہ اسماعیل صاحب کا، اور اس کے اندر وہ امکان کذب اور کذب کے متعلق اللہ کے لیے محال یا جواز کے طور پر وہ یعنی قدرت الہیہ کے تحت جھوٹ ہے کہ نہیں، اسے بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تحت قدرت الہیہ دخل نسید پس لا نسلم کہ کذب مذکور محال بمعنی مستور بشد چے مقدمہ قضیہ غیر مطابقہ مواقع وقائع عام بر ملائکہ و انبیاء و خارج انبیاء خارج از قدرت الہیہ نیست ولا لازم آید کہ قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی اباشد چے عقد قضیہ غیر مطابقہ وقوع وقائع بر مخاطبین و در قدرت اکثر افراد انسانی ست قسم مذکور منافی حکمت حدیث پس متناع بغیر است۔ یہ بحث کر رہے ہیں، میں نے عبارت پڑھ دی ہے، اس کا میں ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ وہ ایک قانون لاتے ہیں، قانون یہ لاتے ہیں کہ جو چیزیں انسان کی قدرت میں ہیں، جو کام انسان کی قدرت میں ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت کے اندر بھی ہیں۔ اور پیچھے انہوں نے ان اللہ علی کل شیء قدیر اور قرآن کی دیگر آیتیں بھی پیش کی ہیں کہ اللہ جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے، لہذا اللہ جو انسان کر سکتا ہے وہ اس پہ اللہ بھی قادر ہے۔ میں نے یہ بوتل اٹھائی رکھی تو کہتے ہیں اللہ بھی اس پہ قادر ہے، اور وہ یہ قانون پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ ہم تحت قدرت الہیہ دخل نیست، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی جو انسانی قدرت کے تحت ہے وہ اللہ کی قدرت کے اندر نہیں، اگر ہم یہ کہیں تو کہتا ہے لا نسلم کہ کذب مذکور محال بمعنی مستور بشد کہ مقدمہ قضیہ غیر مطابقہ مواقع قواعد عام برابر ملائکہ انبیاء و خوارج۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک چیز جو انسانی قدرت میں تو ہے اللہ کی قدرت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ لازم آید کہ قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی، اگر یہ کہا جائے کہ انسان بعض ایسی چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے جس پہ اللہ کی قدرت نہیں، تو یہ جب کہا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ سے انسان کی بعض چیزوں میں انسان کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ میں نے اس بوتل اٹھا کے یہاں پہ رکھا، اب یہ قدرت انسانی میری ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی قدرت کے تحت بھی یہ ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو گویا میری طاقت یا انسان کی طاقت اللہ کی طاقت سے زیادہ ہے، یعنی انسان کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ آید کی قدرت انسانی ازید کی قدرت ربانی بشد، کہ اس کے تحت کیا ہو جائے گا، انسان قدرت ربانی سے بڑھ جائے گا۔ اب یہ قانون بنانے کے بعد پھر آگے کہتے ہیں کہ بر مخاطبین در قدرت اکثر افراد انسانی قسم مذکور اے منافی حکمت، کہتے ہیں جھوٹ بولنا، کیونکہ بعض دیوبندیوں نے لکھا تھا کہ جھوٹ بولنا جو ہے اللہ کی قدرت کے تحت ہے،
عبدالرشید گنگوئی اور دیگر لوگوں نے لکھا، براہین کاتع کے اندر بھی. تو وہ جب یہ لکھا گیا تو اب اس کا دفاع تو کرنے کے لیے یہ عبارہ ایک قانون گھڑا، اور اس قانون کے تحت کیا کہا؟ اس قانون کے تحت یہ کہا کہ جناب اگر جو ہے انسانی قدرت کے تحت جو کچھ ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت بھی ہے، تو اب کذب مذکور منافی حکمت ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ جھوٹ بھی اسی حکمت کے تحت اللہ کی قدرت کے تحت ہے. انسان جھوٹ بول سکتا ہے تو لہٰذا اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اگر ایسا نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان ایک قدرت میں اللہ سے بڑھ جائے گا. اب اسی بات پہ بزرگ اعلیٰ ہیں اور امام ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، آپ نے فتاوی رضیہ میں ایک چیپٹر قائم کیا وہابیوں کے جھوٹے خدا، اور اس کے اندر ایک دو اور جو وہابیوں نے جھوٹا اللہ کے متعلق جو بندی وہابیوں کے جو عقیدے ہیں، اس طرح کے یہ جو عقیدہ ہے، اس طرح کے عقیدے جو ہیں خدا کے متعلق، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی ہیں یہ تو اپنے خدا جس کو مانتے ہیں ان کے جھوٹے خدا تو اس طرح کے ہیں جو جھوٹ بول سکتے ہیں. ہمارا خدا تو اللہ ہے جو جھوٹ ہو نہیں بولتا. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں وہابیوں کے جھوٹے خدا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ قانون مان لیا جائے تو پھر تو انسان تو جمع بھی کرتا ہے اور اپنی بیوی بھی رکھتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے بیوی ماننی پڑے گی، کیونکہ اگر نہیں مانیں گے تو انسان اس قدرت میں اللہ سے بڑھ جائے گا. پھر انسان کھاتا پیتا بھی ہے، پھر اللہ کے لیے کھانا پینا ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے تو انسان اس قدرت میں اللہ سے بڑھ جائے گا. پھر اس اسماعیل دینوی کے قانون کو رکھ کر کے انسان چوری کرتا ہے، نعوذ باللہ زنا کرتا ہے، سارے گناہ کرتا ہے، وہ سارے گناہ اللہ کی قدرت کے تحت ماننے پڑیں گے. انسان بچے پیدا کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کے تحت ماننا پڑے گا. تو لہٰذا یہ جو فلسفہ، یہ اصول بنایا ہے نا کہ جس میں انسانوں کے جو عیب شیطانی ہیں ان کو بھی، اور بھائی یہ جو انسانی یہ فعل ہیں یہ قدرت نہ انسانی ہے، نہ ان کو ہم قدرت رب تعالیٰ باری کہیں گے، یہ عیب ہے انسان کے جو کہ شیطان کے وسوسے اور اس کو شیطان کی طرح منسوب کیا جائے گا. یہ شیطانی فعل ہے، یہ خدائی فعل، خدائی صفات نہیں ہے. اور یہ جو ہے تحت قدرت شیطانی ہے، یہ تحت قدرت الہیہ نہیں ہے. اب یہ جو قانون بنایا ہے نا اسماعیل دینوی صاحب نے، اس کی بنیاد پہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ جو مذکور کس باری تعالیٰ وہ کہتے ہیں قدرت، وہ سارے کے سارے یہی گناہ کر رہے ہیں. اور دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء نے اس کو لکھا ہے. اور اسی بات کو سمجھاتے ہوئے یہ احمد رضا خان نے وہ وہابیوں کے جھوٹے خدا وہ چیپٹر باندھا، اور وہاں پر یہی کہا فتاوی رضیہ میں کہ جناب اگر یہ قانون مانیں گے تو پھر تو اللہ کے لیے آپ بیٹا ماننا پڑے گا، اللہ اولادیں پیدا کرتا ہے، اللہ بیوی رکھتا ہے، وہ سارے کچھ ماننا پڑے گا، اللہ کھاتا پیتا ہے، یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ اگر نہیں مانیں گے تو انسانی قدرت میں بڑھ جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. انسانی قدرت جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ہے، اللہ کی صفات میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو انسانی برائیاں جتنی بھی ہیں، جھوٹ وغیرہ، یہ شیطانی فعل ہے. تو یہ جناب میں نے کہا کہ اس کے اوپر بحث کر دوں. تو یہ جو عبارت ہے یہ صراحتاً شریعت کے اسلام شرعی قانون کے خلاف ہے. یہ عبارت گمراہی پہ مبنی ہے. اس کی جو بھی دفاع کرے گا اور جو بھی اسماعیل دینوی صاحب کی اس عبارت کا دفاع کرے یا اسماعیل دینوی صاحب کا یہ دفاع کرے تو اس کو توبہ کرنے کا، اس پہ توبہ واجب ہے، اس توبہ کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.